अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप लोग कैसे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छी हूँ। और अभी मैं बैठी हुई हूँ, सोचूं थोड़ा सा दरूद शरीफ पढ़ लूँ। और पापा की याद आ रही थी और हमारे ससुर जी जो अब्बू हैं, मैं जब अपने पापा को याद करती हूँ तो उनकी भी याद आती है। और मैं जो अपने पापा के लिए दुआ करती हूँ, मैं उनके लिए भी दुआ करती हूँ, क्योंकि वो बहुत ही नेक और बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही अच्छे। मैं हमेशा तारीफ़ करती हूँ कि हमारे अब्बू बहुत अच्छे थे, ससुर जी बहुत अच्छे थे। इसलिए मैं जब पढ़ती हूँ तो मैं उन्हें भी याद करती हूँ। बाकी दुनिया के तमाम मुर्देगानों के लिए बकसती हूँ, दुनिया के तमाम मुर्देगानों, शुरू से लेकर अब तक जितने भी लोग गुजरे हैं, ससुराल, मायका, ननिहाल, ददियाल, सब के लिए, नानी, दादी, दादा दादी के लिए, सब के लिए मैं बकसती हूँ। और उन लोगों को याद करके बहुत दुखी होता है, दुख लगता है, दिल में बहुत रोना आता है। फिर सोचती हूँ कि एक न एक दिन हम लोगों को भी चले जाना है, दुनिया मुसाफिर खाना है। हम लोगों को दुनिया के लिए और दीन के लिए, दोनों के लिए तैयारी करना है। दीन के लिए तैयारी करना है अपने लिए, और दुनिया अपने बच्चों के लिए। क्योंकि अगर माँ बाप कुछ नहीं करते हैं तो उनकी औलाद दर दर की ठोकर खाते हैं। कोई नहीं, इस दौर में कोई अपना नहीं। चाचा, मामा थोड़ा बहुत, अल्लाह का शुक्र है, मामा बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं, खुशनसीब लोगों के मामा। बहुत सारे मामा ऐसे होते हैं कि पहचानते नहीं, शादी बाद अपनी बहनों को एकदम किनारे कर देते हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, हमारा भाई, अल्लाह ताला उन्हें हर बला मुसीबत से, बुरी निगाहों से बचा के रखे। हमारा भाई बहुत अच्छा, बहुत ही नेक है, अल्हम्दुलिल्लाह। हमेशा इसी तरह रहें और अल्लाह ताला उनको उनके रिस्क में, उनकी उम्र में इजाफ़ा दें। उनका दिल हमेशा साफ़ और हमेशा ईमानदार है और हमेशा रहे। अल्लाह ताला मेरे भाई की तरह हर लड़की का खुशनसीब किस्मत बनाए कि हमारे भाई जैसा भाई मिले, ईमानदार, सच्चा, किसी का हक़ नहीं मारना, खुदा का डर रखने वाला, किसी के बेईमानी शैतानी नहीं की है। अल्लाह न करे कभी किसी के साथ बेईमानी और गद्दारी करें। मैं दुआ करती हूँ अल्लाह ताला हर इंसान, चाहे वो लेडीज़ हो या जेंट्स हो, हर का भाई ऐसा ही हो, ईमानदार हो। जैसे अपने बच्चों के लिए सोचे, वैसे अपने भाई बहन के बच्चों के लिए भी सोचने का मतलब ये नहीं कि अपने कमाई से खूब दे ले, उनकी मर्ज़ी। लेकिन हाँ, हक़ की बात आए तो वहाँ कभी किसी भाई या बहन का हक़ नहीं मारा जाए या लेट नहीं किया जाए। उसे तड़पा कर, तरसा कर, रुला कर कभी नहीं दें। जल्द से जल्द उनका अपना हक़ अदा कर दें, ताकि वो भी अपने बच्चे और बीवी के साथ आगे बढ़ सके, खुश रह सके और दुआएं दे। क्योंकि हक़ हर इंसान बहुत ही आसानी से नहीं देता। हिस्सा जो होता है, भाई का हो या ससुर जी का हो, कोई भी हिस्सा हो, वो आसानी से नहीं मिलता। बहुत लेट कर देते हैं कुछ लोग देने में, मतलब तड़पा तड़पा कर, रुला कर, सता कर अपने भाई को, अपने भाई के वाइफ को, बच्चे को, उसकी बचपन छीन लेते हैं दुख में और उसके बाद देते हैं। ये बिल्कुल नहीं करें, बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि दुआ और बद्दुआ दिल से निकलती है। और वो बद्दुआ, जैसे दुआ कभी न कभी कबूल होता है, वैसे बद्दुआ लगना ही लगना होता है। इसलिए कभी किसी का बद्दुआ ना लें और किसी को तोड़े नहीं, किसी भी तरह से, जिस्म से हो या माली तौर पे हो या प्रॉपर्टी के हिसाब से हो। ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि उससे आदमी बनने नहीं देंगे, उसे ये चीज़ लेने नहीं देंगे, उसे कामयाब होने नहीं देंगे। कभी कोई भाई या बहन अपने भाई बहन के लिए ये सोच बिल्कुल नहीं रखे। ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश करें कि मैं कामयाब रहूं और मेरा भाई बहन भी कामयाब रहे। सपोर्ट करें। दुनिया की दौलत दुनिया में रहेगी, लेकर कोई नहीं जाएगा, लेकिन दुआ और उसका अजर ज़रूर जाएगा। और दुनिया में मिलता है और आखिरत में मिलता है। इसलिए कभी किसी के साथ गलत नहीं करें। भाइयों का हिस्सा मार कर दुनिया में ऐश कर सकते हैं, भाई को रोता देख सकते हैं, बहन को रोता देख सकते हैं, उसके बच्चों को तड़पता देख सकते हैं, रोता देख सकते हैं। एक माँ बाप अपने बच्चों को जब कुछ पूरा नहीं कर पाते हैं या कोई भी चीज़,
تو ماں باپ کو بہت برا لگتا ہے، بہت دکھ لگتا ہے۔ ہر ماں باپ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے خوش رہیں اور سب بچوں کی طرح ہر ماں باپ چاہتے ہیں اپنے بچوں کی اچھی خواہش پوری کریں، لیکن جب نہیں کر پاتے ہیں اور انہیں اپنی کمزوری کا احساس ہوتا ہے اور کس کے وجہ سے وہ کمزوری ہے اور کیسے حالات کس کے وجہ سے ایسے بنے، اس کا مین جڑ کون ہے، اس سے انسان کا دل دکھ جاتا ہے، یادیں آ جاتی ہے کہ اگر ایسا ہوتا، اگر اس طرح سے مل جاتا، اگر یہ ہوتا تو آج یہ زندگی نہیں ہوتی، پریشان نہیں ہوتی۔ ایسے بہت سارے بھائی بہن ہیں جن کا حق مار لیا گیا ہے، انہیں محتاج چھوڑ دیا گیا ہے، پریشان چھوڑ دیا گیا ہے۔ ایسا بالکل نہیں کرے۔ اور باقی جو کرتے ہیں دنیا میں تو عیش کر لیں گے، لیکن مرنے کے بعد انہیں بہت اس چیز کا بدلہ دینا ہوگا۔ اس لیے کبھی بھی کسی بھائی کا، بہن کا حق بالکل نہیں مارے، بالکل نہیں۔ باقی اگر میں نے کچھ غلط کہا ہوگا تو معاف کریں، لیکن جو کہا اس پہ عمل ضرور کریں گے۔ اپنے بھائی بہنوں کا حق 1 روپیہ بھی غلطی سے بھی نہیں ماریں، کیونکہ ان کے بھی بچے ہوں گے، ان کی بھی بیوی ہوں گی، ان کا بھی سپنا ہوگا، ان کا بھی ایک اچھا دن گزارنے کا خواہش ہوگا۔ اس لیے کبھی کسی کو رلائے نہیں، ستائے نہیں، کبھی کسی کو جلائے نہیں۔ خوش رہیں، خوش رکھیں اور دعا کریں۔ دعا ہم لوگوں کے لیے بھی کریں، میں بھی آپ لوگوں کے لیے دعا کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے تمام مسلمان بھائی بہنوں کو خوش رکھیں اور حق اور حلال کی کمائی میں برکت دے۔ بے ایمانی، شیطانی، چوری، غداری، مکاری، جھوٹ، ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ مجھے، میرے بچے کو، میرے شوہر، میرے گھر کے ہر پریوار، دنیا کے تمام مسلمان بھائی بہنوں کو اللہ تعالیٰ بچا کر رکھیں۔ غداری، مکاری، چوری، یہ سب چیز اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں دے ہم لوگ کے اندر۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ اگر کہیں کچھ غلطی ہو رہا ہے یا کچھ گناہ ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس گناہ سے بچا لے، یا جو گناہ کر چکے ہیں جانے انجانے میں وہ اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے، گناہ کرنے کی تو کوئی انسان سوچتا نہیں ہے، لیکن گناہ ہو جاتا ہے۔ کوئی انسان جان کر کرتا ہے، کوئی انسان بہت ہی لاچار، بے بس، مجبور ہو جاتا ہے تب وہ گناہ کرتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ کوئی انسان اگر گناہ کر رہا ہے اور وہ ایکسیپٹ کرتا ہے کہ ہم نے گناہ کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اسے معاف کر دیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم لوگوں کی گناہوں کو ہمیشہ معاف کر دیجیے، گناہوں سے بچا لیجیے۔ اللہ تعالیٰ پلیز گناہوں سے بچا لیجیے، اور کبھی کسی کا پیسہ نہ کھائیں، قرض نہ لیں، قرض سے اللہ تعالیٰ بچا کے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ دینے والا بنائے، ہماری نسلوں کو دینے والا بنائے، ہمارے مسلمان قوم کو دینے والا بنائے، کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، ہمیشہ دینے والا ہاتھ اللہ تعالیٰ دیں۔ میرے بچے بھی بہت ہی، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، دینے میں بہت ہی خوش ہوتے ہیں، کسی کو اگر دیتے ہیں تو بہت خوش ہوتے ہیں ممی۔ اور اگر باہر اگر جاتے ہیں تو بچے اگر دیکھتے ہیں کہ ہاں فقیر ہے، کوئی مانگ رہا ہے تو ممی دے دیجئے، اس کا خود کا پیسہ ہو اگر ہاتھ میں، وہ خود کے لیے لیے ہوں تو وہ یہ نہیں دیکھیں گے ممی میں اس چیز کے لیے لیا تھا آپ سے، وہ فٹ سا دے دیں گے۔ اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، بہت بے انتہا خوشی ہوتی ہے کہ میرے بچے غریبوں سے بہت پیار کرتے ہیں، بہت پیار کرتے ہیں اور دینے والا دل رکھتے ہیں۔ مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے اور بہت اچھا، مطلب اللہ کا شکر ہے، میرے بچے کے سوچ بہت اچھے ہیں، ایماندار، اور ممی میں ایسے کروں گا، ویسے کروں گا، اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں۔ آپ لوگ دعا کریں کہ میرے بچے قسمت کا آلہ ہو، بہت ترقی کرے، ایک نیک انسان بنے، سب سے پہلے تو ایک نیک انسان بنے، ایماندار، سچا، نمازی، اور کبھی کسی کی امانت میں خیانت نہ کرے، کبھی کسی کے ساتھ غداری نہ کرے، بے ایمانی نہ کرے، شیطانی نہ کرے، کسی انسان کو تکلیف نہ دے، نہ پیسے سے نہ جسم سے، کبھی کسی کو تکلیف نہ دے۔ میں یہی چاہوں گی کہ میرا بچہ ایسا ہو۔ اور ایک چیز، ہاں، ہمارے سماج میں ایک چیز بہت ہی زیادہ نظر آ رہا ہے کہ
کہ میرا بیٹا بہت اچھا ہے. شادی کے بعد میرا بیٹا بہت اچھا ہے، جتنی بھی بہویں ہیں سب بیکار ہے، فالتو ہے، اچھی نہیں ہے. میرا بیٹا ہر اینگل سے اچھا ہے. ہر ماں کے لیے ہوتا ہے، لیکن جب بہو آ جائے تو 100% بیٹا کو کبھی اچھا نہیں بولنا چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ بہو خراب ہو، بہو اچھی ہو بیٹا خراب ہو، ایسا بھی ہوتا ہے. جب اپنا میٹر ہوتا ہے تو بیٹا خراب ہوتا ہے، اور بہو کا میٹر آتا ہے تو بہو خراب ہوتی ہے، اس وقت بیٹا اچھا ہو جاتا ہے. انسان کا دگلا پن اس سماج میں بہت ہی زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے. اس لیے میں یہ بولنا چاہوں گی کہ ہر گھر میں ساس بہو ہوتی ہے تو اس گھر میں نند بھی ہوتی ہے، دیور بھی ہوتا ہے، سسر بھی ہوتا ہے. وہ لوگ ساس بہو کو لڑنے سے بچائیں اور گھر ٹوٹنے سے بچائیں، کیونکہ آخرت میں جواب دینا ہے. آپ بھی کسی کے بیٹا کو لے کر بیٹھی ہیں. اس لیے کبھی بھی بھائی بھوجائی میں لڑائی نہ لگائیں اور بہو بیٹا میں لڑائی نہیں لگائیں. اگر کبھی کسی کے گھر میں ایسا مسئلہ آ جائے تو نندوں کو، دیور کو، ساس سسر کو بھابھی کا سپورٹ لینا چاہیے. بھابھی کا سپورٹ لینا چاہیے. پوری بھائی کو صحیح نہیں بولنا چاہیے. اگر سپورٹ کرنے سے گھر تباہ برباد ہو جاتا ہے. بھائی دوسری شادی کر لیتے ہیں اور بہو گھر سے بے گھر ہو جاتی ہے تو اس کی دل کی آہ رد نہیں ہوگی. خیر، مل جل کر رہیں، اچھے سے رہیں. خدا حافظ. اور زیادہ نہیں کہیں گے، میں بیٹھی تھی پڑھنے اور پڑھوں گی. اوکے بائے. خدا حافظ. فی امان اللہ.